अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम बहन भाइयों के लिए और मेवात आज तक की जितनी भी फैमिली है और समस्त संसार भर के मुसलमान भाई बहनों के लिए रोज़ा और माह रमज़ान का ये पाक महीना मुबारक हो। आप सबके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे और पूरे रोज़ा रखने की भी हिदायत दे, तौफीक दे। मैं आप सारे बहन भाइयों से पैतृक गांव बीसरू से लेकर पूरे संसार भर में जहां भी कोई मुझे जानता है, मैं उन सब से सिर्फ ये निवेदन करता हूं, ये बहुत ही बाबरकत वाला माह रमज़ान का महीना है और आप सबको जो मुस्लिम भाई बहन हैं रोज़ा रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जिस तरह एक पानी का बुलबुला होता है, एक तालाब में लहर उठती है और बुलबुला आता है, फूट जाता है, ऐसे ही सेम हमारी ये ज़िंदगी है और हमें अल्लाह ताला ने इम्तिहान के लिए इस ज़िंदगी में भेजा है। दोस्तों, अब जैसा कोई ज़िंदगी में करेगा वैसा ही आखिरत वाली ज़िंदगी में भरेगा। जो लामहदूद ज़िंदगी है वो ये नहीं है, बल्कि वो मुकाम तो कहीं और है। मैदान हशर में जब कल कयामत के दिन आप अपनी अपनी कब्रों से उठकर खुदा के दरबार में जाएंगे तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए मैं खुद को और आप सबको ये कहना चाहता हूं, हमें अल्लाह और अल्लाह के सच्चे रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलना चाहिए और उन्हीं के नक्शे कदम पर अपनी जिंदगी को गुजर बसर करना चाहिए। जो लोग गीबत करते हैं, जिना करते हैं, शराब पीते हैं और एक दूसरे भाई से चिढ़ते हैं, जलते हैं, वो इन हरकतों को छोड़ दे तो बहुत बेहतर होगा। ये वक्त गुजर जाएगा और इंसान के पास सिर्फ एक चीज बचेगी, वो होगा सिर्फ एहसास, पछतावा। और जब इंसान का वक्त गुजर जाता है वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है। ये दिन, ये लम्हा बहुत कीमती है। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इस माह रमजान में जिंदा रखा तो आपके पास गाइज मौका है। आप अल्लाह ताला की दिल खोल कर इबादत करें, गरीबों की मदद करें और लाचार बेबस बीमारों की सुध लें और अपने पड़ोसी की इज्जत करें और अपने माँ बाप की और परिवार के साथ अमन शांति और भाईचारे से रहें। अपने मुल्क में अमन शांति कायम रखें और इसके अलावा सदका और ज़कात खूब दिल खोलकर खुदा के रास्ते में दें। दोस्तों, सदका वो चीज है जो मौत को भी टला देती है। दुनिया में कोई ऐसा तोड़ नहीं बना जो मौत को रोक दे। अगर मौत कहीं रुकती है तो उसे सदका बताया है। सदका करना आप सीख लीजिए और अल्लाह ताला के वहां आपको बहुत कुछ फिर मिलने वाला है। अल्लाह ऐसे अच्छे इंसानों को दुनिया और आखिरत दोनों जहान में इज्जत से नवाजता है। तमाम भाई बहनों से मेरी अपील यह है, आज माह रमजान का पहला रोजा है और इस माह रमजान के और इस मुबारक महीना माह रमजान का जो पहला रोजा वो हमें नसीब हुआ, इसके लिए हम अल्लाह ताला का लाख लाख बार शुक्रगुजार हैं और आप सबको अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर किसी भाई का रोजा छूट गया हो, गलती से छूट गया हो, किसी मजबूरी में छूट गया हो, पहली बात तो किसी भी हाल में रोजा और नमाज माफ नहीं है। फिर भी बहरहाल ऐसा कुछ हो गया है तो आप नमाज अदा जरूर करें, अल्लाह की बाकी जो इबादत है वो करें और रोजा छूट जाने के लिए अल्लाह से माफी मांगे। और इस महीने में गरीब से गरीब भी दिल खोल कर खर्च करता है, क्योंकि आपको पता है इस माह रमजान के पाक महीने में जो शैतानी हरकतें होती हैं, जो ऊपरी बलाएं होती हैं, अल्लाह ताला उन्हें कैद कर देता है, उन्हें बेड़ियों में जकड़ देता है। परवरदिगार अपनी ताकत से ऐसी शैतानी हरकत को रोक देता है। इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं, दिल खोलकर इस महीने में खर्च करें अपनी मर्जी के मुताबिक और हैसियत के मुताबिक।
اور اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس لیے میں بھی آج چاہتا ہوں، میری نظر میں کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں، میں یہی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی گناہ میرے سے مت کرائے، لیکن پھر بھی میں ایک انسان ہوں، جانے انجانے میں کوئی غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے اور کسی کا دل مجھ سے بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ ایسے میں تمام بھائی بہنوں سے، چاہے میرا پترکار پریوار ہو یا عام جنتا ہو، میں سب سے چھما چاہتا ہوں، اور اس ماہ رمضان کے پاک مہینے میں سب سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے صرف اس دنیا میں دولت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری جو سوچ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے اور میری ذہنیت سے کسی کے لیے کوئی برا کام نہ کرائے، اور ہو سکے تو میں کسی کی بھلائی کروں، ایسا کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے، میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں۔ آپ سب نے دیکھا ہے کہ مجھے اس پترکاریتا لائن میں کتنے لوگوں نے ناکام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پروردگار وہ طاقت ہے جو بغیر دیکھے ہی سب کچھ کر دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے میری لائن میں، مجھے میری منزل تک پہنچایا ہے، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ ایسے نیگیٹو سوچ رکھنے والے بھائیوں سے میں اپنی طرف سے چھما اس لیے چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی نظر میں کچھ میری ویڈیوز ایسی رہی ہوں جو ان کو اچھی نہ لگی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کریں اور ان کی ذہنیت میں جو زہر بھرا ہوا ہے وہ اسے نکال دیں۔ پھر بھی اگر کوئی جاہل ہے، کوئی شرابی کبابی ہے، وہ تو پھر اپنے اسی پٹل پر چلے گا، اس سے ہمارے اوپر پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ سنائے گا، جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ میں اپنے تمام بھائی بہنوں سے، جو مجھے دیکھتے ہیں ان سے بھی، جو نہ دیکھتے ہیں ان سے بھی، آگے جو دیکھیں گے نئے جڑ کر ان سے بھی، جو میرے سبسکرائبر ہیں ان سے بھی، میری اپیل ہے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور 5 وقت کی نماز سارے مسلم بھائی بہن پڑھیں، کیونکہ ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے اس ماہ رمضان کے پاک مہینے میں جو ہمارا ہندو سماج ہوتا ہے، دلت سماج ہوتا ہے، سکھ سماج ہوتا ہے، عیسائی دھرم ہوتا ہے، اور دنیا میں انیک پرکار کے جو دھرم ہوتے ہیں، وہ بھی ماہ رمضان میں نرم پڑ جاتے ہیں، ان کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اور وہ بھی محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے۔ نہ جانے کیوں، تو میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ایسی سوچ کو اپنی طاقت سے بدل دیتا ہے، جو لوگ اپنی ذہنیت میں نفرت رکھتے ہیں، جسے شیطانی طاقت بھی کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ایسی ذہنیت کو بدل دیتا ہے، شیطانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو جو ہمارے مسلم دھرم کے علاوہ جو انیہ دھرم ہیں، ان کے کچھ بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ برگلاتے ہیں، ان کی ذہنیت کو خراب کرتے ہیں، ان کی ذہنیت میں مسلمانوں کے پرتی، اسلام دھرم کے پرتی نفرت بھر دیتے ہیں۔ اس لیے نہ مسلمان برا ہے نہ اسلام برا ہے، برا وہ ہر انسان ہے جو کسی دوسرے کا برا سوچتا ہے اور جو پروردگار کا نافرمان ہوتا ہے۔ کیونکہ عبادت کوئی بھی کرے، اگر وہ رب کی عبادت کرتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ ابھی دہلی کے اندر ایک پولیس والے نے ایک سجدہ کرنے والے لڑکے کو لات ماری اور تھپڑ مارے۔ وہ لڑکا تو عبادت گار ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، وہ بھارت ماں کو چوم رہا ہے، لیکن وہ پولیس والا نکما تھا، وہ دیش بھکت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سویدھان کے ورد کام کر رہا تھا۔ ایسے لوگوں کے اوپر تو UAPA جیسی دھارا لگنی چاہیے، کیونکہ یہ دیش کا اپمان تھا جو انہوں نے کیا تھا، نہ کیول اسلام دھرم کا اپمان بلکہ دیش کے اس سویدھان کا اپمان تھا جس سویدھان سے ہمارا بھارت چلتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان آ چکا ہے، اس ماہ رمضان میں مسلمانوں سے الگ جو ہمارے جاتی دھرم ہوتے ہیں وہ سب لوگ مسلمانوں سے پیار کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس ماہ رمضان کے مہینے میں وہ بھی ادب رکھتے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں سے میری خاص اپیل یہ ہے کہ وہ کینہ، حسد، گبز، بیاز
ایک دوسرے سے جلنا چڑنا، نفرت کرنا، ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے سے لڑانا، ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ آپ کے پاس 1 مہینے کا وقت ہے۔ اس مہینے میں آپ کی معافی قبول ہو سکتی ہے، ورنہ بعد میں ہوگی نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس ماہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو معافی کے لیے چھوٹ دی ہے۔ آپ سارے بھائی اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور اللہ کی خوب دل کھول کر عبادت کریں۔ اور آج پہلا روزہ ہم سب کو نصیب ہوا ہے، اس کے لیے میں پروردگار کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور آپ سارے بھائیوں سے میری اپیل ہے، اللہ کے واسطے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے، میرے ویڈیو بنانے سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھائی جو بے نمازی ہو نماز پڑھنے لگ جائے۔ اس ماہ رمضان میں بہت ثواب ملے گا۔ ضرور بیچ بیچ میں سناؤں گا، لیکن بنا ردم، بنا ٹریک، بنا میوزک کے۔ دوستو، وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دنیا میں انیہ نبی اور دودت آئے ہیں، ان کی شان میں نظم ضرور پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ویڈیو میں اب بناؤں گا اور انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اپلوڈ کروں گا۔ آپ اسے سنیں ضرور اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ زیادہ ہو سکے عبادت کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور ایک دوسرے بھائی کا دل نہ دکھائیں۔ انہی چند شبدوں کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔